ایک بزرگ فرماتے ہیں، عبد العزیز بن رواد حدیث کے راویوں میں سے ہیں، بہت بڑے راویوں میں سے، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم ایک مسلمان کے انتہائی آخری وقت تھا، اس کا محسوس ہو رہا تھا، بس اوقات بعض لوگوں کا مرنا سمجھ میں آ جاتا نا کہ آج نہیں تو کل ان کی روح نکل جائے گی، نزا کی حالت طاری ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا اور حسب معمول ان کے پاس بیٹھ کے بڑی محبت سے انہیں سمجھانے لگا کہ بھائی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھو، زیادہ اصرار نہ کرنا۔ طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب بھی کسی ایسے آدمی کے پاس جائیں تو ہم ہی آہستہ آہستہ سے کیا ہے کلمہ پڑھیں، تاکہ وہ سن کے وہ بھی دہرانے کی کوشش کرے۔ آخری لمحہ بڑا اہم ہوتا ہے، انسان کی زندگی کا بڑا اہم ہوتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، بڑی غفلت میں مسلمان آج زندگی گزار رہا۔ تو جاتے ہو، جا کر کیا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ فرماتے رہے، وہ بندہ انکار کرتا رہا، وہ فرماتے رہے، وہ بندہ انکار کرتا رہا، اسی حالت میں موت آ گئی، اسی حالت میں مر گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کہتے، وہ کہتا نہیں 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 نہیں، ختم، آ گئی موت، ختم ہو گیا اسی حالت میں۔ حضرت بڑا افسوس ہوا کہ نہیں معلوم بندے کی کیا حالت ہے، بظاہر تو کیا ہے خاتمہ خراب نظر آ رہا ہے، اللہ سے گر گرا کے معافی مانگنے لگے، اپنے لیے بھی دعائیں کرنے لگے۔ پھر انہیں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ معلوم تو کریں کہ آخر یہ بندہ تھا کیسا، کیوں اس کا خاتمہ جو ہے ایسا ہوا، خاتمہ خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو معلوم چلا کہ بھئی وہ بڑا شرابی تھا، سمجھانے کے باوجود، شراب کی برائی سمجھانے کے باوجود، بتانے کے باوجود ایک مسلمان ہو کر شراب سے نہیں بچتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاتمہ، موت تو آنی ہی ہے، مگر ایسی موت لے کر دنیا سے گیا کہ اب آخرت کا سارا مرحلہ اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو گناہ ایسے دریا میں کیا ہے املی دھو کے چھوڑ دیتے نا، ویسا چھوڑے نہیں جاتے۔ جو گناہ ہم کرتے نا اس کے برے اثرات ہمارا پیچھا کرتے ہیں، دنیا میں بھی، گھر میں بھی، تجارت میں بھی، مرنے کے بعد قبر میں بھی، مرتے وقت انسان کے آخری لمحے میں بھی۔ اس کے برخلاف جو بندہ خدا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا ہے، مسلسل کوشش کرتا ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے آپ دیکھیں۔ مشہور صحابی ہیں حضرت سعد ابن معاذ، انصاری صحابہ کے سردار، میرے آقا ان کے بارے میں فرماتے تھے قوموا الی سیدکم، سعد کے لیے ٹھہر جاؤ، یہ تمہارے آقا ہیں، تمہارے سردار ہیں۔ وہ سعد انتقال کا وقت آیا، غزوہ احزاب میں ایک زخم لگا، زخم سے خون بہنا شروع ہو گیا، مصطفیٰ خود کیا ہے ان کا معالجہ، ان کے علاج کی نگرانی کر رہے تھے، لیکن وقت قریب آ گیا، آخری وقت تھا، آخری وقت تھا۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر آئے اور مسجد نبوی میں ایک طرف کیا ہے ان کے لیے تیمہ داری کا انتظام تھا، گھر آئے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، جبرائیل آئے، کہنے لگے کہ حضرت سعد کا انتقال ہو گیا ہے۔ کتنے مبارک ہیں وہ جن کے خاتمے کی خبر دینے کے لیے جبرائیل زمین پر آئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں چلو چلو جلدی کرو، سعد کا انتقال ہو گیا ہے۔ فتحت لہو ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، زمین پر فرشتے اتر رہے ہیں۔ صحابہ سے فرمایا جلدی چلو، سعد کو نہلانا ہے، غسل میں ہم جلدی کریں، کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ حنظلہ کی طرح ہمارے پہنچنے سے پہلے فرشتے پہنچ کر ان کا غسل دیں۔ اس لیے راوی کہتے ہیں طبقات ابن سعد میں مصطفیٰ اتنی تیزی سے گئے صحابہ کو لے کر کہ صحابہ کے کندھوں کی جو چادریں وہ اس وقت اوڑھتے تھے وہ چادریں گرنے لگی، مگر آقا ہیں کیا رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو، ہم نہیں جائیں گے تو پھر فرشتے آ جائیں گے، پھر فرشتے آ جائیں گے۔ مرنے والے دنیا میں ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں۔ اور جب انتقال ہوا، جنازہ اٹھایا گیا تو پھر صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑے جنازے اٹھائے ہم نے، لیکن سعد کے جنازے سے زیادہ ہلکا جنازہ ہم نے نہیں دیکھا، سعد کے جنازے سے زیادہ ہلکا جنازہ ہم نے نہیں دیکھا۔ بولے ہلکا کیوں کر نہیں ہوگا، سعد کا جنازہ بظاہر تو تمہارے کندھوں پر تھا، حقیقت میں اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، اور اتنے فرشتے سعد کے جنازے میں آئے تھے کہ جگہ نہیں تھی، اتنے فرشتے آئے تھے، اور سعد کے موت پر کیا ہے عرش الہی کو بھی لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ کیوں؟
اللہ سے جو ان کی وابستگی تھی، نبی سے ان کا جو تعلق تھا، ساری زندگی آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو جدوجہد کی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن خاتمہ انہیں نصیب فرمایا، ایسا مبارک خاتمہ کہ رشک کرے اس پر کہ فرشتے جن کو غسل دینے کے لیے آئے،